بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج آپ کے چیپٹر ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کا ایک ریویو یا ایک سمری جو ہے اس لیکچر کے اندر دی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگ اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے سم اپ کر سکیں۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی، یہاں ہم دیکھیں گے کہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کیا ہے، کیونکہ آپ کا چیپٹر جو ہے وہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے بارے میں ہے۔ So developmental psychology is the branch of psychology which traces changes in behavior throughout the lifespan is known as developmental psychology. And according to Harlock's 1975, developmental psychology is that branch of psychology which is all the changes of human being from conception to death. یعنی conception period سے لے کر till death تک جتنی بھی ہماری اندر جو ہے چینجز آتی ہیں، چاہے وہ چینجز جو ہیں وہ فزیکلی ہوں، سائیکولوجیکلی ہوں، کوگنیٹیو ہوں یعنی ذہنی ہوں، کسی بھی قسم کی چینجز جو ہیں، ان تمام چینجز کو جو ہے لائف کے پورے سپین میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی اسٹڈی کرتی ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کرتی ہے اور فرد کے متعلق ہونے والی تمام چیزوں کو تھرو آؤٹ جو ہے ان چینجز کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کرتی ہے۔ We study here the growth and development. What is the growth? Growth سے کیا مراد ہے؟ Growth refers to changes in body size, appearances, perceptual and motor abilities and physical health. Growth is an essential component of development. گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سائڈ بائی سائڈ چڑھتے ہیں، اور گروتھ سے مراد وہ تمام چینجز ہیں جو کہ ہماری باڈی کے سائز، ان کی اپیرنس، ان کی ادراک اور ان کی موٹر ایکٹیویٹیز اور جو فزیکل ہیلتھ ہے اس میں نمایاں ہوتی ہیں۔ کریکٹرسٹکس آف گروتھ اگر ہم یہاں دیکھیں تو دیز آر دا ہائٹ آف باڈی، ویٹ آف باڈی، والیوم آف باڈی پارٹس، کیپیبلٹی آف باڈی اینڈ دا فنکشنز آف باڈی۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ گروتھ میں جن میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی فرد کی ہائٹ میں، اس کے ویٹ، اس کا والیوم اور اس کی صلاحیت کسی کام کو کرنے کی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ گروتھ میں ان چیزوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ آپ کے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے اندر ایک اہم اور اسینشل جو ہے پارٹ سمجھا جاتا ہے۔ What is the development? Development کیا ہے؟ Development refers to both quantitative and qualitative changes. یعنی development یا بالغگی جو ہوتی ہے اس میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ نمو کے اندر، ڈیولپمنٹ کے اندر دونوں بہت کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو دونوں قسم کی چینجز میں ہوتی ہیں۔ It includes the physical, cognitive and social development, social changes in individuals. These changes are systematic and organized. اور یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ سسٹمیٹک ہوتی ہیں، آرگنائز ہوتی ہیں، یہ لائف کے پورے سپین کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جاری رہتی ہے۔ ایک ٹائم ہوتا ہے جب گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے، یعنی آفٹر میچوریشن، لیکن ڈیولپمنٹ کا عمل جو ہے وہ زندگی میں تمام عمر جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور ہماری ڈیولپمنٹ پر پروسیس آف لرننگ، ایج میچوریشن اور فنکشن جو ہے وہ اہم رول ادا کرتے ہیں۔ Next definition is maturation. Maturation is the sequential unfolding of genetically governed behavior and physical characteristics is known as maturation. It includes changes in physical, psychological and social characteristics of individuals. یعنی یہ میچوریشن سے مراد وہ سیکوینشیل انفولڈنگز ہوتی ہیں جو کہ آرگنائز ہوتی ہیں اور ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزوں کی گروتھ، جیسے میں نے کہا کہ ایک ٹائم جا کر جو ہے رک جاتی ہے، اور یہ کس وقت رکتی ہے؟ جب چیزیں میچور ہو جاتی ہیں، اور ان چینجز کے اندر فزیکل، سائیکولوجیکل اور سوشل کریکٹرسٹکس آف انڈیویجول جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں۔ اور میچوریشن کے اندر جو ہے وہ دو طرح کی جو ہے وہ چینجز ہم دیکھتے ہیں یا فینومناز یوز ہوتے ہیں۔ ایک فائلوجینیٹک کہلاتا ہے اینڈ ادر از آنٹوجینیٹک کہلاتا ہے۔ اس کو ہم اپنے گزشتہ لیکچر میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر چکے ہیں۔ سو دیٹ یہ تین بیسک جو ڈیفینیشنز ہیں which is the growth, development and maturation, which is highly recommended in developmental psychology. اور ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے اندر ان تینوں کو سمجھنے کے بعد ہم چیزوں کو یا
لاز جو آگے دیے گئے ان کو ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں، اور اس کے جو ڈفرینٹ پہلو جو آپ کے سلیبس میں ہیں اور جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، دیز آر دا 3۔ فرسٹ ون از دا فزیکل یعنی جسمانی پہلو، نمبر 2 کوگنیٹیو یا وقوفی پہلو، اور نمبر 3 از اے سوشل اور سماجی پہلو۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے فزیکل اسپیکٹ آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کو، کہ فزیکل گروتھ جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ کوکلین جو کہ ایک مشہور بایولوجسٹ ہیں، انہوں نے ہیومن بینگز کی وجود کے بارے میں کہا ہے کہ یہ سب سے کمپلیکیٹڈ جو ہے انسان کی نشو و نما جو ہے وہ تمام عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے۔ جب فرد کی گروتھ ہوتی ہے، اس کی فزیکل گروتھ ہوتی ہے، اٹ اسٹارٹس فرام ون cell and when the cell become combined یعنی sperm and egg combine ہوتے ہیں، it becomes a zygote، اس سے zygote بنتا ہے، اور یہ zygote جو ہے یہ further division by division ڈیوائڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور دین اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک سیل سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اتنا ہیوج جو ہے وہ ہیومن بینگ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم فزیکل اسپیکٹس آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اسٹڈی کریں گے۔ یہاں ہم پیاجے تھیوری آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا سمرائز کریں گے، اور اس جیسے کہ سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں پیاجے تھیوری کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ جیسے آپ نے پہلے بھی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا تھا پورے لیکچر میں کہ پیاجے کی جو تھیوری ہے وہ 4 سٹیجز پر جو ہے مشتمل ہے۔ فرسٹ سٹیج جو ہے دس از کالڈ دا سینسری موٹر سٹیج، اور یہ برتھ سے شروع ہو کر 2 سال کے ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے، یعنی بچے کی 2 سال کی عمر تک ہوتی ہے، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچہ اپنی تمام ایکٹیویٹیز جو ہے وہ سینسیشنز کے ذریعے سے اور اس کی جو موٹر صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کی مدد سے جو ہے وہ سیکھتا ہے، یعنی اس کی دنیا جو ہے وہ اس کے ان 5 سینسز سے حاصل ہونے والی معلومات جو ہے ان پر محیط ہوتی ہے، اور اس ایج کے اندر جو ہے بچہ آبجیکٹ پرماننس سیکھتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے اسٹیج دس از کال دا پری آپریشنل اسٹیج کہلاتی ہے، یہ 2 to 6 ایئرز ہے، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جو کہ پری اسکولنگ میں ہم کہہ سکتے ہیں بچے کی ہے۔ اس ٹائم میں بچہ کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ ساری سمبولک ہوتی ہے، اور وہ مختلف تخیلاتی چیزوں کے ذریعے سے جو ہے کہانیاں بناتا ہے۔ اس ایج کے اندر وہ اپنے آپ سے بات کرتا ہے، اس کی امیجنیشن جو ہوتی ہے وہ کافی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اور ان سے وہ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز جو ہے وہ کرتا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے یا اس ٹائم پیریڈ کے اندر بچہ جو ہوتا ہے وہ ایگو سینٹرک ہوتا ہے، اور اس کی تھاٹ جو ہوتی ہے وہ صرف اپنے گرد گھومتی ہے، اسے اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ تیسری سٹیج جو ہے وہ کنکریٹ آپریشنل سٹیج کہلاتی ہے، جو کہ 7 to 11 ایئرز پر محیط ہوتی ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جو کہ بچے کی اسکولنگ کا جو ہے وہ ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں اس کا جو کوگنیشن کا جو سرکل ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اور کچھ اس ٹائم پیریڈ کے اندر بچہ جو ہے کچھ لاجک جو ہے وہ اپلائیڈ کرنا جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چیزوں سے جو ہے چیزوں کی نمبرنگ کرنا، ان کو آرڈرز میں رکھنا، مختلف قسم کی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ معلومات جو ہے وہ حاصل کرنا۔ اس کے علاوہ یہ وہ سٹیج ہے جس میں بچہ جو ہے وہ اپنی ایگو سینٹرک سچویشن سے نکل کر اب یہ سوشل سینٹرک جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو اپنے علاوہ اور دوسرے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی جو ہے وہ کنسرن ہونا شروع ہوتا ہے، اور یہی یہ وہ ٹائم ہے جب وہ لا آف کنزرویشن جو ہے اس کو بھی سمجھنے لگتا ہے۔ یعنی پچھلی ایج سٹیج کے اندر جو ہے بچے کے سامنے اگر ہم نے جیسے مثال میں پڑھا تھا کہ دیکھا جائے اگر ایکول پانی کو ایک لمبے اور ایک بڑے باؤل کے اندر ڈالا جائے
تو بچہ لمبے بال جو ہوتا ہے یا لمبا جو گلاس ہے اس میں کہتا ہے کہ زیادہ پانی ہے، جبکہ اس ایج کے اندر وہ سیکھ جاتا ہے کہ اگر چیزوں کی مقدار ایک جیسی ہو تو اس کو جس مرضی آپ جو ہے چیز کے اندر یا گلاس کے اندر، باؤل کے اندر یا شیپ کے اندر ڈال دیں گے وہ ایکول ہی رہے گی. دس از دا لا آف کنزرویشن. یہ ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے. فورتھ جو اسٹیج ہے دس از کال دی فارمل آپریشن اسٹیج کہلاتی ہے، اور یہ 12 سال سے لے کے ایڈلٹہڈ پیریڈ تک جو ہے وہ جاتی ہے. یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب بچہ جو ہے وہ اب ایبسٹریکٹ تھنکنگ پر جو ہے اور براڈر ایشوز جو ہے ان کو سوچنا شروع کر دیتا ہے. اس کے علاوہ ایتھکس کیا ہوتے ہیں، پولیٹکس، سوشل اینڈ مورل ایشوز جو ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ اس کی کوگنیشن میں اضافہ ہوتا ہے. یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب اس کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میچور ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ چیزوں کو لاجک کے ساتھ، دلائل کے ساتھ جو ہے وہ سمجھتا ہے اور ان کو جو ہے وہ حل کرنے کی بھی جو صلاحیت جو ہے وہ رکھتا ہے. سو دیٹ دا پیاجے کی یہ 4 سٹیجز ہیں جو کہ اس کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی تھیری کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. ہم آلریڈی بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ پہلے بات کر چکے ہیں. دس از دا ایرکسن تھیوری آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ، اور ایرکسن نے اس میں 8 سٹیجز جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں، جو کہ ہم تھوڑا سا یہاں پر ان کو میں سمرائز کروں گی. فرسٹ اسٹیج ایسٹرس ورسز مسٹرس، اور یہ انفینسی پیریڈ میں ہوتی ہے، یعنی فرام برتھ ٹو 18 منتھ پر یہ محیط ہوتی ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ٹوٹلی بچہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اگر اس اسٹیج کے اندر اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے، اس کی کیئر کی جائے، اس کو اعتماد دیا جائے تو وہ ٹرسٹ کرنا سیکھ جاتا ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر اس کے ساتھ ایسا نہ ہو، اس کی چیزوں کی پرواہ نہ کی جائے، تو وہ اس کے اندر بد اعتمادی جو ہے وہ یعنی مسٹرسٹ جو ہے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. دوسری اسٹیج جو ہے دس از کالڈ آٹونومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ. دس از فرام ارلی چائلڈہڈ. یہ 2 to 3 ایئرس پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس کی بیسک جو اس پہ ہم کہتے ہیں کہ ٹاسک ہے دس از دی ٹوائلٹ ٹریننگ. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچہ جو ہوتا ہے وہ آزادی اور خود مختاری سیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ بہت سے کام اپنے خود کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر اس کے اس وقت اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو انکریج کیا جائے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اعتماد اور خود مختاری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر وہ اپنی چیزوں کو خود کنٹرول نہ کر پائے تو اس کے اندر شیم اینڈ ڈاؤٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تھرڈ اسٹیج از دی انیشیٹو ورسز گلٹ. دس اسٹیج از فرام 3 to 5 ایئرس، اور یہ پری اسکول ایج ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے یا یہ اس اسٹیج کے اندر جو ہے بچے کے اندر ایکسپلوریشن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. وہ چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے، ہر کام کو خود سے کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، اور اس دوران اگر اس کو سکسیس نہیں ملتی یا اس کی وہ فیلئر ہوتا ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر گلٹ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کی ہمت بناتے ہیں، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اپنے کام کے اندر، تو وہ اس کے اندر مزید جو ہے وہ آگے بڑھنے اور محنت کرنے کا یعنی کہ جذبہ جو ہے وہ زیادہ آگے پیدا ہوتا ہے. فورتھ اسٹیج از دی انڈسٹری ورسز انفیریورٹی، اینڈ دس از فرام 6 to 11 ایئرس ہے. یہ اسکول ایج ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچے جو ہے وہ محنت کرنا سیکھتے ہیں اور وہ اسٹوڈیس ہوتے ہیں. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچے جو ہیں، لڑکا یا لڑکی، اچھا بننے کے لیے ہر کام محنت کے ساتھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اس ایج کے اندر اگر بچے جو ہیں، یہاں پر ٹیچر جو ہے وہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. یہاں پر اگر بچہ اچھا کام کرتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس کو کریج دی جاتی ہے، تو وہ اس کے اندر مزید محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے وہ پیدا ہوگا. نیکسٹ اسٹیج از آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن. یہ ایج 12 to 18 ایئرس پہ ہوتی ہے. دس از دا ایڈولسنس پیریڈ، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب کہ سوشل ریلیشن شپ بچے کے جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ وہ ٹائم ہے جو کہ بچے کے اندر جو ہے وہ ینگ ایج، جب اس کے اندر بہت سی فزیکل چینجز کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل چینجز بھی ہو رہی ہوتی ہیں. یہاں پر وہ اپنی آئیڈینٹی کو جو ہے وہ
فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر وہ پیچھے سے پازیٹیو چیزیں لیتا ہوا آگے آتا ہے تو یہاں پر جو ہے اس کے اندر آئیڈینٹی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اس کی اپنی شناخت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے اندر رول کنفیوژن جو ہے پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ یہ جان نہیں پاتا اور اپنے آپ کو اس کے اندر کئی طرح کے الجھاؤ یا کمپلیکسز جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ Next stage is intimacy versus isolation, and this is called the young adulthood period، یہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، اور یہ 19 to 40 years میں مشتمل ہوتا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب جو فرد ہے وہ نئے ریلیشن شپ بناتا ہے، نئے اپنے ساتھی کو چنتا ہے۔ اسی پیریڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے روزگار اور جاب کے سلسلے میں انگیج ہوتا ہے، بلکہ وہ میرڈ لائف بھی اس کی شروع ہوتی ہے، اور اس میں اگر وہ سکسیزفل ہوتا ہے اور ایک اچھا پارٹنر یا اچھی جاب اور اچھا لائف سٹائل اس کو مل جاتا ہے تو اس کے اندر مزید جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اعتماد اور خود اعتمادی جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو ناکامی کی صورت میں وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، آئسولیشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ نیکسٹ اسٹیج از جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن ہے، اور یہ مڈل ایڈلٹہوڈ پیریڈ ہے جو کہ 40 to 65 ایئرس پہ ہوتی ہے، اور یہاں پر وہ اسٹیج ہوتی ہے جب فرد نہ صرف اپنے ورک کو آگے کی طرف بڑھاتا ہے بلکہ اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مزید محنت کرتا ہے، اور یہاں اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں کو مینیج کرنے میں تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک اچھا اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی فیملی کو جو ہے وہ کس طریقے سے مینیج کیا، سپورٹ کیا ہے، اور ان کے لیے وہ فروٹفل ہے۔ لیکن اگر وہ یہاں پر ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک ٹھہراؤ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک مایوسی کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو کہ اس کو ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اینڈ لاسٹ از دا ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈیسپیئر، یہ میچورٹی کی ایج کہلاتی ہے۔ دس از فرام 65 ٹو ڈیتھ، اور یہاں اگر فرد کامیاب ہو جاتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ورک کے ساتھ، اور زندگی میں اگر اس کو پیچھے دیکھتا ہے، ریفلیکشن آن لائف اگر وہ دیکھتا ہے اور پاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پایا تو اس کے اندر جو ہے وہ بدعتمادی جو ہے کے ساتھ ساتھ مایوسی، ڈپریشن اور کئی طرح کی جو ہے وہ نیگیٹو فورسز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور فرد جو ہے وہ ڈسپیئر کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ دس از دا بریف summary of psychosocial theory of Erikson. Hope so کہ you will understand it. اس سلائیڈ میں کولبرگ کا جو نظریہ ہے مورل تھیوری، اس کو تھوڑا سا میں سمرائز کروں گی، آپ کو بتاؤں گی۔ جیسے کہ آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کولبرگ نے جو اپنا مورل ڈیولپمنٹ کی تھیوری پیش کی، اس کے 3 لیول یا 3 سٹیجز ہیں۔ The first level is pre-conventional morality، اور اس کے آگے 2 لیول ہیں۔ Level 1 is obedience and punishment and other is individual interest۔ Number 2 level اور stage is called the conventional morality، اور اس کے جو ہے again 2 لیول ہیں۔ Number 3 level is called the interpersonal and number 4 is authority، and number 3 stage is called the post-conventional morality، اور اس کے بھی آگے 2 لیول ہیں۔ Level 5 is called the social contract and level 6 is called the universal ethics۔ اس میں کولبرگ نے جو ہے وہ کس طریقے سے کچھ مثالوں کے ذریعے سے، اور اس نے ہائپوتھیٹیکل ایک سٹوری جو ہے وہ بچوں کو بتائی، اور ان کا جو ہے وہ آنسر کی مدد سے جو ہے ریسرچ کی کہ بچوں کی مورل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، ان کے اندر مورالٹی جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے بنتی ہے، اور وہ کون سی سٹیجز ہیں جس پر جو ہے اس کی مورل تھنکنگ جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم اپنی تھیوری میں جو ہے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، اور آپ نے اس کو یہاں پر آپ کے لیے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ سمرائز کیا گیا ہے۔ زندگی کے تمام مراحل کو جو ہے وہ
بہت اچھے طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اسلام کی ہماری جو ہے وہ صحیح رہنمائی فرماتا ہے زندگی کے ہر مرحلے میں، اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں انسان کی پیدائش سے پہلے اور بعد کے مراحل پر کئی جگہ روشنی جو ہے وہ ڈالی گئی ہے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے ہی اللہ نے ہمیں بتا دیا تھا قرآن پاک کے ذریعے سے کہ بچے کی جو ہے وہ پیدائش کیسے ہوتی ہے، اس کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، وہ سارے مراحل جو کہ بایولوجسٹ اور دوسرے جو سائنسدان ہیں انہوں نے اس کے لیے صدیاں لگا دی، اور انہوں نے بعد میں اس کو جو ہے پروف کیا اور ہمارے سامنے چیزیں پیش کی۔ یہ تمام باتیں بہت پہلے قرآن پاک کے ذریعے سے ہم تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں۔ چند آیات کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، اور آیت نمبر 1 سورہ علق کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ سورہ 3 کی آیت نمبر 5 میں اللہ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے یہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں بارہا جو ہے وہ بچے کی جو گروتھ اور اس کی ڈیولپمنٹ کے مختلف مراحل ہیں ان کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اور یہ جو آیت اب میں پڑھ رہی ہوں اس کے ذریعے سے ہم ان تمام مراحل کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں جو کہ بعد میں آج ہم نے ان کو ڈفرینٹ جو ہے وہ سائنٹیفکلی جو ہے یا بایولوجیکلی جو ہے وہ ڈفرینٹ ان کو سٹیجز یا نام کا مختلف قسم کے نام دیے ہیں۔ قرآن پاک میں ان کو بہت پہلے جو ہے وہ بتا دیا گیا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اگر تم قیامت کے دن جی اٹھنے سے شک میں ہو، یعنی کہ دوبارہ سے زندہ ہونے پہ، سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے بھرے جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے صورت بنی ہوئی اور بغیر صورت بنی ادھوری، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت ظاہر کریں، اور ہم ماؤں کے رحموں میں جو چاہیں ایک مدت ٹھہراتے ہیں، یعنی مدر یوٹرس میں، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچے کی صورت میں، تاکہ پھر تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی عمر طویل سے قبل فوت ہو جاتا ہے اور تم میں سے کوئی پہنچتا ہے نکمی عمر تک، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، نہ سمجھ ہو جائے، اور تو دیکھتا ہے زمین کو خشک پڑی ہوئی، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو وہ تر و تازہ ہو گئی اور ابھر آئی، اور وہ اگا لائی ہر قسم کا جوڑا رونق دار۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے، جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور واضح طور پر اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جو ہے وہ سٹیجز کے متعلق بتایا ہے جو ہم اپنے پریویسلی لیکچر میں جو ہے پڑھ چکے ہیں۔ جیسے سٹارٹ میں نے آپ کو فزیکل گروتھ ان جو ہے کنسیپشل پیریڈ اور پھر انفینسی پیریڈ میں چائلڈہڈ پیریڈ، دین پھر ہم نے دکھا تھا ایڈولسنس پیریڈ، دین ایڈلٹہڈ پیریڈ، اور لاسٹ میں اولڈ ایج۔ یہ تمام مراحل جو ہے یہاں پر اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ آیت کے سٹارٹ میں ہی بتایا گیا ہے زائگوٹ بننے کا، تو ہم دیکھتے ہیں یہ کنسیپچل پیریڈ جو جس کے اندر زائگوٹ بنتا ہے، اور زائگوٹ بننے کے بعد پھر اس کی تیزی کے ساتھ ڈویژن ہوتی ہے۔ ہم نے کنسیپچل پیریڈ میں دیکھا تھا کہ 3 سٹیجز اس پہ پائی جاتی ہیں، زائگوٹ پیریڈ ہوتا ہے، پھر ایمبریونک سٹیج آتی ہے، اور نمبر 3 جو ہے وہ ہم فیٹس سٹیج جو ہے کہلاتی ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں یہاں ڈسکس کی گئی ہیں کہ کس طریقے سے انسان کو جو ہے وہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا، پھر گوشت کی بوٹی سے، پھر صورت بنی ہوئی اور بغیر صورت بنی ہوئی ادھوری، تاکہ ہم تمہارے لیے قدرت کو ظاہر کریں، اور ہم ماؤں کے رحموں میں یعنی مدر یوٹرس میں جو چاہیں ایک مدت ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ جتنی چاہتا ہے بچے کو اتنی مدت تک، یعنی 7 منتھ تک یا بیفور 7 یا 9th منتھ تک ان کو مدر یوٹرس میں وہ ٹھہرتے ہیں،
اور پھر ہمیں تمہیں نکالتے ہیں بچے کی صورت میں. اور اس کے بعد یہ دیکھیں پہلے کنسیپشن پیریڈ ہوا، اس کے بعد اب جو ہے وہ انفینسی پیریڈ ہے، یعنی بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ انفینسی پیریڈ کہلاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم مراحل دیکھتے ہیں جس میں ایڈولسنس پیریڈ اور ایڈلٹہڈ کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اور آفٹر دیٹ جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ تو اپنی طبی عمر یعنی پہلے ہی جوانی تک پہنچتے ہیں اور تب تک فوت ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ہیں جو کہ اولڈ ایج تک جاتے ہیں. اولڈ ایج کو یہاں پر نکمی عمر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب تیزی کے ساتھ جو ہے فرد کی فزیکلی اور اس کی باقی ڈیولپمنٹ، مینٹلی، کوگنیشن، جو ہے سوشلی، ہر طرح کی جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے اسے تیزی کے ساتھ اس کے اندر ڈاؤن فال آتا ہے اور فرد جو ہے وہ دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہونے لگتا ہے. اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بالکل ہی ڈپینڈنٹ ہو کر رہ جاتا ہے. اس لیے اس کو جو ہے وہ نکمی ایج کہا گیا ہے، عمر کہا گیا ہے. یہاں پر اس کی مثال پوری زندگی کی جو مختلف سٹیجز ہیں ان کی مثال پھر زمین کی مدد سے دی گئی ہے کہ کس طریقے سے زمین جو ہے وہ پہلے خشک ہوتی ہے، پھر ہم اس کے اوپر پانی دیتے ہیں اور یہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، ابھر آتی ہے، اور پھر وہ اگلائی یعنی کہ اگال آتی ہے، یعنی اس کے اندر سے ہر قسم کے طرح طرح کے جو ہیں وہ جوڑے، طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کی نباتات اس کے اندر سے جو ہے وہ اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں اور ہم ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو بہت خوبصورتی کے ساتھ سورہ حج کی ان آیت کے اندر اللہ میاں نے ان تمام سٹیجز کے بارے میں بتا دیا ہے جو کہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پر ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے. اللہ نے ہمارے لیے ہر طرح کی جو ہے وہ معلومات جو ہے وہ اس قرآن پاک میں دی ہوئی ہے. بس بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کا صحیح ہی طریقے سے ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں. بچوں، آپ کو میں بارہا اس بات کو بار بار کہتی ہوں کہ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں. آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی. اس کے علاوہ احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری احادیث ہیں جن کی مدد سے جو ہے یہ ان تمام مراحل کو بتایا گیا ہے. بہرحال آپ لوگوں کے لیے یہاں پر 2 احادیث کو پیش کیا گیا ہے. نمبر 1 ہے کہ تم میں سے ہر ایک اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ نطفہ 40 دن میں ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے کی مانند ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر فطرت پر، ایسے جیسے ایک چوپایا بھی ایک پورے بچے کو جنم دیتا ہے. نہیں بدلتا اللہ تعالیٰ کا طریقہ خلقت، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص طریقہ ہے تخلیق کرنے کا اور وہ بدلتا نہیں ہے. اور اسی فطرت کے عمل پر جو ہے اللہ میاں جو ہے وہ بچے کی پیدائش اور اس کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈفرینٹ مراحل جو ہے وہ کرتے ہیں. بچوں، ہوپس ہو کہ آپ کو اس لیکچر کی مدد سے کافی حد تک جو ہے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی. یہ پیپر میں بھی جب آپ کا یہ آتا ہے کہ حدیث یا قرآن آیت کی مدد سے جو ہے وہ آپ نے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہ آیات اور حدیث بالکل لفظ بہ لفظ یاد کرنی ہے اور اسی طریقے سے آپ کو لکھنی ہے تاکہ اس کے اندر ہم سے کوئی کوتاہی یا غلطی نہ ہو جائے. مجھ سے بھی اگر قرآن پاک کا ترجمہ یا بتانے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ سے اور آپ سب سے جو ہے معذرت چاہوں گی. تو ہوپس ہو کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں اور ساتھ ساتھ اپنا جو ہے وہ پیپر کے لیے ان کو آپ تیار بھی کرتے جائیں. تھینک یو سو مچ.